محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس سے نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن یہ خوشی سے زیادہ سوچ اور صبر کا پیغام لے کر آتا ہے، کیونکہ محرم وہ مہینہ ہے جہاں صرف دن نہیں گزر رہے ہوتے بلکہ جذبات، صبر اور یادیں زندہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہر مسلمان کو اس سال کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ جو کربلا کا واقعہ اس ماہ میں گزرا، وہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب دل اداس ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سی نا کیفیت چھا جاتی ہے۔ اور اسپیشلی 9-10 محرم کو تو بہت ہی زیادہ یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا طاری ہو جاتی ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی کچھ سناٹا سا ارد گرد چھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج میں جب 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہی تھی تو میرے مائنڈ میں تھاٹس آ رہے تھے کہ کس طرح کا منظر رہا ہوگا اس زمین کے اوپر، تو سوچ کے ہی گوز بمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں ان سب چیزوں کو سوچ کے روزہ رکھ رہی تھی نا، نیت کر رہی تھی روزے کی، تو مجھے واقعی فیل ہو رہا تھا کہ آپ کو وہ چیزیں فیل ہوتی ہیں جو کہ اس میں بتائی گئی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو صبر بھی اس روزے میں محسوس ہو رہا ہے، غم کی شدت بھی آپ کو ساتھ میں چل رہی ہے، مطلب کہ آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں بہت زیادہ اوور ویلمنگ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ تھاٹس بار بار آ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو بھوک پیاس کی جو شدت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ انٹینسٹی جو ہوتی ہے اس کی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے 9ویں محرم کو یزید نے فیصلہ کیا تھا جنگ کرنے کا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھے، تو ان کا یہ عمل ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں اکیلے بھی ہو جاؤ تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلی لائف میں ہم جو بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد، کچھ دے دینا یا کسی کے لیے کچھ اچھا کرنا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہم جو بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہماری نیت جو ہوتی ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اچھی نیت سے چھوٹا کیا گیا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی جامع شیری کھجور کے ساتھ، میں روزہ افطار کروں گی، اور ساتھ میں نے یہاں پہ انڈے والا برگر بھی لے لیا تھا کیونکہ بھوک بھی مجھے کافی زیادہ لگ رہی تھی، تو پھر میں نے کہا ساتھ ہی رکھ لیتی ہوں۔ اور آج کا یہ روزانہ میری کچھ ایسی ہی سوچوں کے ساتھ گزر رہا تھا، مکسڈ فیلنگ تھی، کہیں پہ اچھا بھی لگ رہا تھا کہ آپ بھی وہ چیز کرنے کا آپ کو موقع ملا، آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ غم بھی، وہ تکلیف بھی فیل ہو رہی تھی۔ نماز پڑھی، دین اس کے بعد میں نے پھر ریسٹ کیا، اور اسی دوران مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی انرجی لو فیل ہو رہی ہے، تو پھر میں نے کہا چلو کچھ میٹھا کھا لیتی ہوں۔ پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور اب میں آپ سے ملوں گی سحری میں۔ تو ہاں جی، میں آ گئی تھی کچن میں، تو یہاں پہ میں اب سحری میں بنانے لگی ہوں ایگ رائس، جس میں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے رائس لی ہیں اور ساتھ میں نے ایک ایگ لی ہے۔ اچھا، مجھے ہو رہا تھا کہ بس لائٹ سا کچھ مل جائے، زیادہ میرا دل نہیں تھا کہ میں روٹی سالن وغیرہ کھاؤں، تو میں نے کہا یہی زیادہ اچھا رہے گا۔ سم ٹائمز نا میرا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس میں ویجز بھی ایڈ کروں، تو میں اس طرح سے نا کوئک سا میں بنا لیتی ہوں ایگ رائس، اور یہ بہت زیادہ مزے کے بھی لگتے ہیں اور لائٹ ویٹ بھی مجھے فیل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر اتنا زیادہ ہوا کہ صبح کے ٹائم نا نماز پڑھنے کے بعد اتنا پیارا موسم ہو گیا، بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ، بٹ جب میں باہر ویدر دیکھنے کے لیے گئی تھی تو بارش کم ہو رہی تھی، لیکن ہو رہی تھی، موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اور پچھلے دنوں اتنی زیادہ ہیٹ ویو تھی، اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، پسینے اتنے زیادہ آ رہے تھے، لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کرم کیا کہ بارش برسات دی، تو جس سے بہت ہی زیادہ نا موسم اچھا ہو گیا۔ اور آج 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے، اور اس بار یہی دن میری برتھ ڈے کا بھی دن ہے۔ اس بار ایک عجیب کوئنسیڈنس تھا، ایک طرف میں کربلا کا غم محسوس کر رہی تھی اور دوسری طرف برتھ ڈے تھا۔ اینڈ ٹو بی ویری اونسٹ، آج کا فوکس میرا بھلا کن چیزوں پہ تھا؟ صرف عبادت کرنے پہ، دعائیں مانگنے پہ، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنے پہ جو شہید ہو گئے۔ پھر میں نے نفل ادا کیے، سورہ پڑھی، اور اس کے بعد درود شریف پڑھا، تاکہ یہ ثواب ان تک پہنچے جو اللہ کے راستے میں حق پر قائم رہتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور شہید جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ مرتے نہیں، وہ روحوں میں زندہ رہتے ہیں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور اس دن آج میں نے کوئی کیک کٹ نہیں کیا، کوئی ایسا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی اپنی، اور بس مجھے اس بات کا سکون رہا کہ میں نے اپنی برتھ ڈے روزے میں اور ساتھ میں عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور یہ اتنی اچھی فیلنگ تھی کہ آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈز۔ یہ میری لائف کا پہلا ایسا برتھ ڈے ہے جہاں میں نے صرف سیلیبریٹ نہیں کیا بلکہ کچھ میں نے محسوس بھی کیا اور سمجھا بھی، میں نے اپنے آپ کو ریئل چیزوں سے کنیکٹ کیا، اور اس سے آج مجھے ایک نیو پرسپیکٹیو ملا اللہ سے مزید قریب ہونے کا، اس کے اوپر مزید ٹرسٹ کرنے کا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ ہمیں جس بھی حال میں رکھے، ہمیں اس کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے ساتھ جس نے بھی یہ روزے رکھے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادت، ان کی محنت اور ہر دعا کو اپنی رحمتوں کے ساتھ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ کچھ دن بعد کی کلپس ہیں جہاں پہ میں DIY مومنٹ اپنے لیے کریٹ کر رہی تھی، اور کبھی کبھی آپ کو اپنے لیے ایسی کریٹو چیزیں ضرور بنانی چاہیے جو آپ کو خوشی دیں۔ آج کی یہی شیئرنگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔